حضرت خامنائی کی تصویروں کو لڑکے سگریٹ کے ساتھ جلا رہی ہیں۔ ایران کا ماضی کیا ہے؟ کب کب ایران آباد ہوا اور کب کب ایران جو ہے وہ تباہ ہوا؟ منگولوں نے یہ طے کیا کہ وہ پوری دنیا پر حکومت قائم کریں گے، تو انہوں نے ہلاکو خان کو اس علاقے میں بھیجا کہ وہ ایران سے شروع ہو کر بغداد تک کا علاقہ فتح کرے، اور ایک دن میں 1,00,000 انسانوں کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر کے دور سے فتح ہونے کے بعد یہ رہا تو مسلم حکومتوں کے زیر اثر، مگر جو ان کے معاملات تھے وہ غیر اسلامی ہو چکے تھے۔ اور اس کے اندر ایک یہ چیز بھی آ گئی تھی نا، شیعہ اور سنی والا فیکٹر۔ جوا خانے وہاں پر تھے، شراب خانے وہاں پر تھے۔ شاہ ایران کے ہوتے ہوئے، ان کی سختیوں کے ہوتے ہوئے کس طرح سے کامیاب ہوئے؟ رضا شاہ پہلوی نے سڑکوں پر گولی کا آرڈر دے کر لوگوں کو مروایا۔ انقلاب ایران میں 7 دن میں 10 لاکھ بندہ مرا، یعنی ہر روز 1.25 بندہ مرتا تھا۔ اب یہ جو ایران میں جین زی کا ایک انقلاب آ رہا ہے، جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے، کیا اس بار خامنائی جو ہیں مائنس ہو جائیں گے؟ انقلاب خمینی کو، انقلاب ایران کو اگر کسی شخص نے بچایا تو اس کا نام میجر جنرل قاسم سلیمانی نے سر وہ کمال کیا، ارد گرد اتنی پروکسیز لانچ کر دیں کہ امریکہ اسی میں پھنس گیا۔ اسرائیل کی آنکھوں کا تو کانٹا ہے ایران۔ یہودی بڑا تیز ہے۔ رضا شاہ پہلوی ان کے اسرائیل کے اندر جو فلسطین کے ساتھ دیوار گری ہے، وہاں جا کر یہودیوں کے ساتھ ان کے مذہبی مراسم ادا کر رہے ہیں۔ ایران کا اس ٹائم پہ نیوکلیئر پاور بننا بہت ضروری ہے، ادروائز تو اسے دبا دیں گے۔ ایران اس کو اناؤنس نہیں کر رہا۔ دوستو، ہائی لائٹس آپ نے دیکھی۔ آج سے میں نے اور ڈاکٹر علی وقار صاحب نے آپ کے لیے ہسٹری سیریز سٹارٹ کر دی ہے۔ ہمارے پوڈ کاسٹ کا مقصد صرف اور صرف ایجوکیشنل کنٹینٹ بنانا ہے۔ ہماری ہر بات جو ہے وہ ریسرچ بیسڈ ہوگی۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے بات کی ایران کے ماضی کے حالات پر۔ ایران کا ماضی کیا تھا، ایران پر کب کب کس نے حملہ کیا، ایران کو کس نے آباد کیا اور کس نے تباہ کیا۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ جانیں گے امام خمینی سے لے کر امام خامنئی تک کیا کچھ ہوا، اور آج کے دن کیا ڈونلڈ ٹرمپ ایران پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تمام واقعات اور اصل حقائق جانیے اس پوڈ کاسٹ میں۔ اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور میں اور ڈاکٹر علی وقار آپ کے لیے بہت محنت اور تحقیق کے بعد اس کنٹینٹ کو لے کر آتے ہیں۔ اگر آپ نے اب تک سوچ اسلامی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ایک سلسلہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں سوچ ہسٹری کا، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دیکھنے والے جو ہیں اس چیز میں ہمیں موٹیویٹ بھی کریں، تاکہ اچھے اچھے ٹاپک اور ایجوکیشن بیسڈ ٹاپک جو ہیں ان پر ہم بات کریں۔ آج کا ہمارا پہلا ٹاپک ہے، اس کا آغاز کرتے ہیں اس سیریز کا۔ ایران میں اس ٹائم پہ جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں، پچھلے 2 ہفتوں میں مسلسل جو ہے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے دھمکیاں آ رہی ہیں کہ حملہ کر دیا جائے گا۔ ایران بھی کہہ رہے کہ اگر مجھ پر حملہ کیا گیا تو وہ یا تو اسرائیل پر حملے کرے گا یا امریکہ کے فوجی اڈوں پر حملہ کرے گا۔ آج کے دن جب ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، اس ٹائم پر جنگ کا جو ایک خطرہ تھا وہ ٹل گیا ہے۔ لیکن اگر ماضی کی بات کریں، یہ جو حالات بنے، ایران کا ماضی کیا ہے؟ کب کب ایران آباد ہوا اور کب کب ایران جو ہے وہ تباہ ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ امید ہے انشاءاللہ ہماری یہ سیریز ہمارے سامعین اور ناظرین پسند کریں گے، چونکہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ یہ ٹوٹل کنٹینٹ ریسرچ بیسڈ ہو۔ اس میں وہ کہانی اور وہ قصے جو پہلے سے چل رہی ہیں اور لوگ سنتے ہیں وہ نہ ہوں، بلکہ ریسرچ بیسڈ بات ان کے ساتھ کی جائے، اور کسی بھی ٹاپک کے جو نئے پہلو ہیں وہ ان کے سامنے لائے جائیں۔ اور میری بھی کوشش ہوگی کہ ہم کوئی بھی ایسی ویڈیو نہ کریں جو آلریڈی کوئی 100 کے قریب ویڈیوز انٹرنیٹ پہ موجود ہو اور ہماری 101 ہو۔ بالکل، ہم نئی چیز دکھائیں گے۔ ہم نئی چیز دکھائیں گے۔ جہاں تک ایران کی بات ہے، ایران کی جو معلوم تاریخ ہے وہ ہوتا ہے کہ ہلاکو خان کو اس کے بھائی نے، جب انہوں نے منگولوں نے یہ طے کیا کہ وہ پوری دنیا پر حکومت قائم کریں گے، چنگیز خان نے اور باقی لوگوں نے، تو انہوں نے ہلاکو خان کو اس علاقے میں بھیجا کہ وہ ایران سے شروع ہو کر بغداد تک کا علاقہ فتح کرے۔ ہلاکو خان نے کامیابی کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا، اور ایران کو ہلاکو خان نے فتح کیا، اور ایران کا جو اس وقت کی حکومت تھی اس کو امن دیا، اور کہا کہ امن کے ساتھ تم اگر سرنڈر کرتے ہو تو ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ اس وقت کے جو حکمران تھے انہوں نے سرنڈر کیا، لیکن ہلاکو خان نے وعدہ خلافی کی اور ایک دن میں 1,00,000 انسانوں کو قتل کر دیا، جو کہ آلریڈی سرنڈر کر چکے تھے، سویلینز تھے۔ کیوں کیا؟ چونکہ ہلاکو خان
کی سوچ یہ تھی کہ جب تک کسی بھی حکمران کا فیئر، ڈر عوام اور جو رعیت ہے اس کے ذہن میں نہ ہو، اس وقت تک بغاوت کے امکانات باقی رہتے ہیں۔ یہ بڑا اہم جملہ ہے کہ جب تک خوف اور ڈر آپ کے بادشاہ کا رعیت کے ذہن میں نہ ہو، اس وقت تک بغاوت کے امکانات باقی رہتے ہیں۔ تو اس نے کہا میں نے ایران کو تو حاصل کر لیا، اب ایران کے لوگوں کو حاصل کر رہا ہوں اس قتل و غارت کے ذریعے۔ گویا کہ اس نے 1,00,000 انسان کو قتل کیا، پھر ان کا تصرف قائم ہو گیا اور یہ چلتا رہا، صدیوں تک چلتا رہا۔ پھر اس میں کئی مذہبی رہنما آئے، زرتشت آئے، جن کی تعلیمات آگے چلتی رہیں، اور یہ چلتے چلتے پھر کچھ رومیوں کا تصرف رہا۔ بالآخر عہد فاروقی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر نے ایران کو فتح کر لیا۔ یعنی یہ وہ ایران کا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ ایران غیر الہامی لوگوں کے اقتدار سے الہامی مذاہب کے پیروکاروں کے ہاتھ میں آ گیا۔ اچھا، مذہبی اور غیر مذہبی اخلاقیات کا گٹھ جوڑ یہ ہمیشہ سے ایران کی تاریخ کا حصہ رہا۔ اچھا، ترقی کس دور میں زیادہ تھی ایران میں؟ دیکھیں، ایران ایک ہمیشہ سے سرسبز اور شاداب ملک ہے، ٹھیک ہے۔ منگولوں نے بھی اس کو بہت عروج بخشا، اس کے بعد سائرس بادشاہ تھا، اس کے دور میں ایران کی جو ترقی تھی وہ دیکھنے والی تھی۔ لیکن ایران اور بغداد یہ دو ایسے علاقے ہیں جو تاریخی طور پہ اسلامی نقطہ نظر سے بہت رچ ہیں، ان میں بڑے لوگ آئے، اور ایران اور بغداد ان دونوں کو یہ بھی شرف سمجھ لے حاصل ہے، یہ بھی حیثیت حاصل ہے کہ یہ کئی دفعہ تباہ ہوئے اور آباد ہوئے، تباہ ہوئے اور آباد ہوئے۔ پھر مذہبی اور غیر مذہبی لوگ اس کے اندر اکٹھے رہے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی جب ہم ماضی قریب میں جاتے ہیں، آج سے 100 سال پہلے، ٹھیک ہے، تو حضرت عمر کے دور سے فتح ہونے کے بعد یہ رہا تو مسلم حکومتوں کے زیر اثر، وہاں پر مسلمان حکومتیں رہیں، مگر جو ان کے معاملات تھے وہ غیر اسلامی ہو چکے تھے۔ اور اس کے اندر ایک یہ چیز بھی آ گئی تھی نا، شیعہ اور سنی والا فیکٹر۔ اب وہاں پر اکثریت شیعہ مذہب کی تھی، ٹھیک ہے، اور ڈومینیٹنگ شیعہ تھے، تو ایک تو انہوں نے سنیوں کو وہاں اقلیت کا بنا دیا، اور دوسرا یہ ہوا کہ وہ جو شیعہ حکمران تھا جس کا نام رضا شاہ پہلوی تھا، اس نے ایران کے اندر جو اسلامی اور اخلاقی اقدار تھی ان کو تباہ کر رکھا تھا۔ جوا خانے وہاں پر تھے، ٹھیک ہے، شراب خانے وہاں پر تھے، یعنی اس نے چونکہ وہ مغرب اور امریکہ اور اسرائیل ان کے ایما پر تھا، اور ان کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات تھے جس پر ہم آگے آئیں گے، اس بنیاد پر انہوں نے ایران کے اندر ایک غیر معمولی طور پہ عریانی فحاشی کا ماحول اس نے بنا رکھا تھا۔ یہ جو رضا شاہ پہلوی کا یہ ماحول ہے فحاشی والا، اس نے بنیادیں فراہم کیں امام خمینی کو انقلاب کی آواز اٹھانے کے لیے۔ اب ہوا کیا، چونکہ ایران کے اندر شیعہ اکثریت ہے۔ اچھا علی بھائی، ایک اہم پوائنٹ سمجھیے، شیعہ مکتب فکر کا جو فقہی سٹرکچر ہے وہ بڑا زبردست ہے۔ جس طرح ہم امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، اور امام ابو حنیفہ کا وصال ہوئے 1000 سال گزر چکے ہیں، 1000 سال سے زیادہ گزر چکا ہے۔ شیعہ مکتب فکر کے اندر یہ ماننا ہے کہ وہ امام موجود، یعنی جو فقی موجود ہے اس کی بیعت کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اب جو اصلی مسائل ہیں وہ کون بتائے گا؟ اگر آپ پچھلے کی بات کریں، اگرچہ کہ ہمارے ہاں ایک پورا اجتہاد کا اور اصولوں کی روشنی میں اب بھی چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن ان کی بات کر، تو اب ہوا کیا کہ اس طرح کا ان کا فقہی سٹرکچر موجود ہے، یعنی سمپل سپیکنگ ان کا امام ابو حنیفہ ہر دور میں موجود رہتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہمارے ہاں امام ابو حنیفہ کی میں نے کیوں مثال دی، امام ابو حنیفہ کا کیا مقام ہے ہم جانتے ہیں، تو وہ ان کے مرجع تقلید ہوتے ہیں، مراجعین، ان کا وہ مقام ہوتا ہے، ان کو وہ اپنا امام اور پیشوا مانتے ہیں، ان کی بات پر جان کٹانا اور جان دینا وہ اپنے ایمان کا فریضہ سمجھتے ہیں۔ امام خمینی نے گویا کی آواز اٹھائی کہ حق کے لیے آواز اٹھنی چاہیے، اور آپ کو پتہ شیعہ مکتب فکر میں حسینی فکر بھی غالب ہے۔ اس بنیاد پر امام خمینی کو پذیرائی ملی، اور یہ انقلاب یہ نہیں کہ انہوں نے آواز اٹھائی اور انقلاب آ گیا، یہ جد و جہد 2 دہائیوں پر مبنی تھی۔ آہستہ آہستہ امام خمینی نے اپنی تحریروں، اپنی تقریروں اور اپنے ہم خیال علماء کے ذریعے وہاں ماحول بنایا انقلاب کا۔ اچھا، شاہ ایران کے ہوتے ہوئے، ان کی سختیوں کے ہوتے ہوئے، ان کی جو فورسز تھیں، ان کے جو جاسوس تھے، کس طرح سے کامیاب ہوئے؟ کامیاب اس طرح سے ہوئے کہ اس نے تو بہت سارے امام خمینی پر حملے کروائے، ان کی ذات پر حملے، ان کے کردار پر حملے، ان کے اہل و عیال پر حملے، مگر 2 چیزیں اس کو بچا گئیں۔
ایک جو شیعہ قوم کی ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی وہ بچا گئی، حتیٰ کہ اس نے امام خمینی کو ملک بدر کر دیا۔ جب انقلاب ایران آیا، امام خمینی ایران میں نہیں تھے، وہ فرانس میں تھے، اور وہ فرانس سے واپس آئے تھے۔ تو لہٰذا اب اس کو انہوں نے فتویٰ لکھ کے دیا تھا کہ کوئی اثنا عشری شیعہ اب آرام کے ساتھ نہیں بیٹھے گا اور احتجاج میں آئے گا تا وقت کہ حکومت کا تختہ نہ الٹ جائے۔ شاہ ایران کے دور میں معاشی حالات کیسے تھے؟ کیونکہ آج کے دور میں، آج جس دن ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ایران کے جو معاشی حالات ہیں وہ کافی خراب ہو چکے ہیں۔ دیکھیں، شاہ ایران کے دور میں بھی ایران کے معاشی حالات اچھے نہیں تھے۔ شاہ ایران کے دور میں ذہن میں رکھیں، نہ مذہبی حالات اچھے تھے نہ معاشی حالات۔ اس وقت جب ہم بیٹھے ہیں، اس وقت مذہبی حالات تو کسی حد تک بہتر ہیں، مگر معاشی حالات اب بھی کسی کے قابو میں نہیں ہیں اور اب بھی خراب ہیں۔ اس میں ایران کی ناقص خارجہ پالیسی اور ناقص معاشی پالیسیوں کا دخل ہے۔ ٹھیک ہے، ایران کے بہت سارے ہم پازیٹیو پہلو بھی بات میں آئیں گے، چونکہ ہم نے ایک بالکل میرٹ پر بات کرنی۔ ان کی خارجہ پالیسی ہمیشہ سے ناقص رہی اور اس پر غیر ضروری مذہبی اثر رہا، اور دوسری ان کی جو معاشی پالیسی وہ بھی بالکل ناقص رہی۔ یعنی آپ اس جدید دور میں دنیا سے کٹ کے، آپ بے شک جتنے بھی 30 مار خان ہوں، آپ کے پاس تیل کے ان کے پاس بہت بڑے ذخائر ہیں، کوئی شک نہیں، اس سب کے باوجود آپ جدید دور میں دنیا سے کٹ کے نہیں رہ سکتے۔ تو ایران نے شروع سے، جب امام خمینی کا نعرہ کیا تھا مرگ بر امریکہ، امریکہ مرد آباد، ٹھیک ہے، اس کی بنیاد پر انہوں نے جتنے یہ مغربی سامراج تھے ان کے خلاف ہی ان کا انقلاب تھا۔ تو لہٰذا کبھی بھی انہوں نے یہ ذہن بنا دیا تھا ایرانی قوم کا کہ ہم نے کبھی بھی کسی سامراج، مغربی سامراج کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا۔ تو لہٰذا ایک ایسی ہوا بنی، اور وہ ہوا پھر پالیسی کی شکل اختیار کر گئی کہ ہم نے دنیا سے کٹ کے اپنے آپ کو سروائیو کرنا ہے۔ اچھا، آج سے 47 سال پہلے ایران میں انقلاب آتا ہے، امام خمینی جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، تو اس ٹائم پہ جو ایران کی عوام تھی انہوں نے قبول کر لیا تھا، کیونکہ ایک طرف لبرل معاشرہ تھا اور پھر کنزرویٹو جو کہا جاتا ہے ملا لوبی، ملا حکومت، وہ آ گئی، تو وہ تو سخت ہوتی ہے، کنزرویٹو ہوتی ہے، تو عوام نے اس وقت پہ قبول کیسے کیا؟ دیکھیں، ہمیشہ یہ ماحول کے ساتھ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس وقت جو ایجیٹیشن ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے، یہ ایجیٹیشن ہے چونکہ اس وقت مذہبی لوگوں کا تصرف سخت ہے، تو جو لبرل لوگ ہیں وہ ایجیٹیشن کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ اور اس وقت کیا تھا، اس وقت بے راروی کا یہ عالم تھا، چونکہ مسلمان تو تھے، تو یہ چاہتے تھے کہ ماحول بہتر ہو۔ تو ماحول اب ہر جگہ ہی جب بے راروی تھی، تو ماحول کی بہتری کے لیے انہوں نے امام خمینی کا ساتھ دیا، اور اس طرح ساتھ دیا کہ رضا شاہ پہلوی نے سڑکوں پر گولی کا آرڈر دے کر لوگوں کو مروایا، اور 7 لاکھ سے 10 لاکھ کا فگر دیا جاتا ہے انقلاب ایران میں، جو 7 دن ایرانی سڑک پر رہے اور کوئی گھر میں جا کے نہیں سوئے۔ 7 دن میں 10 لاکھ بندہ مرا، یعنی ہر روز 1.25 لاکھ بندہ مرتا تھا۔ تب جا کے 7ویں دن رضا شاہ پہلوی ادھر اپنا فرار ہونے میں کامیاب ہوا، جب اس نے دیکھا کہ اب یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے، اور امام خمینی واپس آئے۔ تو لہٰذا لوگوں نے اس لیے قبول کیا کہ لوگ چاہتے تھے ہماری نسلیں بگڑ رہی ہیں، تو کسی طرح ایک ایسا دینی ماحول بنے، ہمارے سوسائٹی کی اصلاح ہو۔ اس سوسائٹی کی اصلاح کے ایجنڈے پر امام خمینی کو قبولیت ملی۔ اور جو انقلاب آیا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت معاملات ٹھیک ہو گئے تھے، یا اس میں بھی کمیاں تھیں، جو فیصلے لیے گئے وہ ٹھیک نہیں تھے؟ دیکھیں، انقلاب ایک الگ چیز ہوتی ہے اور انقلاب کو مینٹین رکھنے ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ امام خمینی انقلاب تو بڑی کامیابی سے لے آئے، لیکن انقلاب کے بعد آپ بدقسمتی سمجھ لیں یا شومی قسمت کہہ لیں، انقلاب کے بعد ایران بہت سارے کرائسس میں رہا۔ یعنی سب سے پہلے انہوں نے ہی یہ پالیسی دی تھی کہ امریکہ اور باقی جو مغربی سامراج ہیں ان سے کٹ کر، آپ امریکہ سے کٹ کے دنیا کے ساتھ اپنے مراسم باقی رکھ سکتے ہیں، لیکن سب سے کٹ کے الگ نہیں چل سکتے۔ تو انہوں نے شروع میں اپنی جو خارجہ پالیسی تھی وہ بڑی اسٹرکٹ رکھی۔ ایسی خارجہ پالیسی آپ کی معاشی پالیسیوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ نتیجتاً کیا ہوا، جیسے ہی ایران میں انقلاب آیا، امریکہ نے اتنی سخت سینکشنز لگا دیں، پابندیاں لگا دیں کہ ٹیکسز بڑھ گئے، سارا کچھ بڑھ گیا۔ ایران کے اندر ساری جو باہر سے امپورٹ ایکسپورٹ تھی اس پر اتنے ٹیکس لگ گئے کہ وہ ساری بند ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں بہت سارے معاملات خراب ہو گئے، لوگ ٹائٹ ہو گئے۔ لیکن اس وقت لوگوں کے پیش نظر ایک صالح معاشرہ تھا، انہوں نے وہ سارا کچھ برداشت کیا اور اس کو بیئر کیا، حتیٰ کہ اس کے فوراً بعد کیا ہوا، ایران عراق وار چھڑ گئی۔ ٹھیک ہے، صدام حسین، جب ایران نے، امریکہ نے پہلے براہ راست انٹروین کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو میں بتاؤں، اپنے مفادات کے لیے امریکہ بہادر کیا کرتا ہے، 1950 میں ایران کے اندر ایٹمی
پلانٹ امریکہ کی مدد سے لگا تھا رضا شاہ پہلوی کو، معلوم ہے آپ کو. اور 1990 میں جب ایران نے دیکھا کہ صدام حسین نے عراق جنگ میں ہتھیار کو بڑی شدت سے استعمال کیا ہے، کیمیکل ویپنز کو، تو انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ اب ہم بھی اس طرف اپنا قدم بڑھائیں. تو سب سے پہلے اس پر جو سینکشن لگانے والا تھا وہ امریکہ تھا. تو 1950 میں ہتھیار دے رہا ہے اور وہ گراؤنڈ بنا کے دے رہا ہے، اور 1990 میں پابندیاں لگا رہا ہے. تو اس نے دیکھا کہ جب چیز اس کے حق میں استعمال ہوتی ہے تو وہ بنانے دیتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے خلاف استعمال ہوتی ہے تو اس پر وہ سینکشن لگا دیتا. تو اس نے سینکشن لگا دی. ایران عراق کی جنگ 8 سال رہی، جس نے ایران کی معیشت کی کمر توڑ کے رکھ دی. عراق کی بھی کمر توڑی، لیکن عراق کے ساتھ سعودیہ کی سپورٹ تھی، عراق کے ساتھ اور بہت ساری سپورٹ تھیں، کویت کی سپورٹ تھی، ٹھیک ہے نا. بعد میں پھر عراق کویت وار ہوئی. اب ان کو آپس میں کیسے لڑایا گیا؟ دیکھیں، سب سے پہلے انقلاب ایران کو روکنے کے لیے رضا شاہ پہلوی نے اسرائیل اور ان ملکوں سے پوری مدد لی. جب وہ روکنے میں ناکام ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ یہ بڑا تیز ہے، یہودی بڑا تیز ہے. اس نے کہا کہ اب میں ڈائریکٹ نہیں جاؤں گا، اب میں مسلمان ہی کو مسلمان سے لڑاؤں گا. تو ادھر کانفلکٹ بنوا کے، شیعہ سنی کانفلکٹ بنوا کے اور چند اور معاملات کر کے صدام حسین کو استعمال کیا گیا. صدام حسین پہلے ہی اگریسو ہوا تھا. پوچھیں کیوں؟ جب ایران میں صدیوں کی بادشاہت ٹوٹی اور ایک انقلاب آیا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اثرات پورے خطے میں آتے ہیں. عراق میں بھی ڈر تھا. اب عراق میں صدام حسین ڈکٹیٹر تھا، زبردست قسم کا، وہ 3 دہائیوں تک ڈکٹیٹر رہا. تو امام خمینی کے انقلاب نے سب سے زیادہ عراق کو متاثر کیا. تو اس نے کیا کہا؟ اس کو سمجھ آ گئی کہ اب کہیں یہاں بھی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی نا انقلاب کی. تو اس نے سب سے پہلے تو ان آوازوں کو کچلا. اس کے بعد اس نے سمجھا، یہ اس کا اپنا عزم یہ تھا کہ شاید وہ انقلاب ایران کو الٹ کر کے ریورٹ کر دے گا اور پھر سے کوئی جمہوری حکومت آ جائے گی. وہ نہ کر سکا 8 سال کی جنگ کے باوجود. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ نے استعمال کیا. جب امریکہ نے دیکھا کہ اب یہ استعمال بھی ہو چکا ہے، اب ہمارے کام کا بھی نہیں رہا، انہوں نے سینکشنز لگا دیں اور ایٹمی ہتھیاروں کا کیس بنا کے امریکہ میں ہی اس کو پھانسی دلوا دی. یہ بین الاقوامی طور پہ ہوتا ہے. ایران کے سسٹم کا سٹرکچر کیا ہے؟ ہم اگر فورسز کی بات کریں تو ایک فورس تو الگ ہے جس کے اندر آرمی، نیوی اور ایئر فورس ہے جو کہ حکومت کے انڈر آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پاسداران انقلاب فورس بھی ہے جو کہ ڈائریکٹلی سپریم لیڈر کے انڈر آتی ہے. تو یہ الگ الگ افواج کا ہونا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ امام خمینی کی وفات ہو گئی 1999 میں. امام خمینی کی وفات کے بعد جو امام خمینی کا جانشین چنے گئے وہ حضرت آیت اللہ خامنائی کو چنا گیا. اچھا، یہ ان کے بیٹے نہیں ہیں؟ نہیں، اکثر بیٹے لوگ نہیں. اس چیز کو کنفیوز کرتے بیٹے تھے. امام خمینی کے بیٹے ہیں. امام خمینی کے 2 بیٹے شہید بھی ہوئے تھے، لیکن یہ ان کے بیٹے نہیں ہیں. وہ انہوں نے اپنا جانشین اپنے بیٹے کو، اپنے وارث کو بالکل نہیں بنایا، میرٹ پر بنے. اور دیکھیں، یہ جانشین، لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ یہ جانشین موروثی ہوتا ہے، یہ جانشین سلیکٹڈ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ باقاعدہ جو ان کا پارلیمنٹ اور سینٹ ہے وہ مل کے الیکٹ کرتے ہیں، وہاں باقاعدہ نام جمع ہوتے ہیں. ایک پورا بورڈ ہے جس کے یہاں پاس آپ کے پاس آنے سے سے پہلے خامنئی صاحب کو الیکٹ کرنے کی جو کاروائی تھی ایران کی پارلیمنٹ کے اندر، میں وہ سن کے آیا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ایک الگ بات تھی کہ چونکہ یہ امام خمینی کے قریب تھے تو بڑے محترم تھے. ان کے اپوزیشن میں کسی نے اپلیکیشن ہی نہیں دی تھی. لیکن سپریم لیڈر جب ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے، امام خمینی سپریم لیڈر کے طور پہ اسی طرح سے سلیکٹ ہوئے تھے. حالانکہ انہوں نے تو ہونا ہی تھا، وہ تو انقلاب کے بانی تھے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اب کیا ہوا. امام خمینی کے بعد خامنئی صاحب اقتدار پر آئے. خامنئی صاحب نے اقتدار پر آنے کے بعد چند بڑے اہم فیصلے کیے. وہ کون کون سے؟ سب سے بڑا اہم فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک فورس بنائی جس کو پاسداران انقلاب کہتے ہیں. چونکہ ان کو اندازہ تھا کہ جب مغرب انٹروین کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے آپ کی فوج کے اندر غدار پیدا کرتا ہے اور ان ایجنٹوں کے ذریعے آپ کی فوج کو کنٹرول کرتا ہے اور نتیجتاً آپ کے ملک پر چڑھ دوڑتا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے سب سے پہلے پاسداران انقلاب، اور پاسداران انقلاب کے لیے انہوں نے کہا کہ جو نظریہ انقلاب سے ہم آہنگ لوگ ہوں، جو مخلص ہوں خمینی مشن کے ساتھ، ان کے مالی مفادات کا تحفظ ہوگا اور وہ لائف ٹائم کے لیے فوجی سلیکٹ ہوں گے. پاسداران انقلاب انہوں نے بنائی، اور پاسداران انقلاب بنائی امام خمینی نے. انہوں نے منظم کی، 7 لاکھ تک پاسداران انقلاب کو لے گئے.
اور دوسرا انہوں نے کانسٹیٹیوشنل چینج یہ کہ پاسداران انقلاب کو ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے ڈائریکٹ اپنے اندر کر لیا. سپریم لیڈر کے انڈر. اب پاسداران انقلاب کسی سینیٹ کسی اور ڈیکورم میں نہیں ہے، سپریم لیڈر کے ماتحت ہے. اس کا اور الٹرنیٹ فوج بھی موجود ہے، پولیس بھی موجود ہے. اور پھر پاسباران انقلاب کا سکوپ بڑھایا. پہلے پاسباران انقلاب کا سکوپ وائڈر نہیں تھا، بڑا نیرو تھا. انہوں نے بڑھایا اور انہوں نے کہا تم انقلاب کہ صرف نظریاتی محافظ نہیں ہو بلکہ انقلاب کے سرحدی محافظ بھی ہو. ان کا سکوپ بڑھایا، اس سے ان کو کانفیڈنس ہوا. پھر اس کے بعد انہوں نے خامنئی صاحب نے ایک اور بڑا اہم کام کیا، اور وہ یہ کام کیا کہ ان کو ایک ایسا شخص چاہیے تھا. وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ ہر جگہ گھرے ہوئے ہیں. ادھر سے پاکستان کی طرف سے تو سکون تھا، مگر ادھر سے بھارت تھا، ادھر سے عراق تھا، اور اوپر سے امریکہ اور اسرائیل تھے. وہ دیکھ رہے تھے انہیں ایک ایسا شخص چاہیے. خامنئی نے انقلاب خمینی کو، انقلاب ایران کو اگر کسی شخص نے بچایا تو اس کا نام خامنئی ہے. ایکسٹرا انٹیلیجنٹ آدمی. میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ کتنا بڑا فیصلہ ہے پاسباران انقلاب کو سپریم لیڈر کے انڈر کرنا، تاکہ اگر حکومت بک بھی جائے تو آپ کی ریاست محفوظ رہے. دوسرا اس نے کیا کام کیا؟ دوسرا اس نے یہ کام کیا کہ اس کو ایک ایسا شخص چاہیے تھا جو بین الاقوامی امور کا ماہر ہو، جو پروکسی وار کو سمجھتا ہو، ٹھیک ہے، جو ملٹی ٹاسکنگ کر سکتا ہو، اور جو انقلاب کے ساتھ وفادار ہو، نظری انقلاب ایران کے ساتھ وفادار ہو. اس کے لیے ان کی نظر میجر جنرل قاسم سلیمانی پر پڑی. اور وہ کون تھے؟ جن کو ابھی تھوڑا عرصہ پہلے انہوں نے شہید کیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو اس میں جو حملے کیے تھے، راکٹ حملے، اس کے ذریعے. اور وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ امریکہ نے کوئی غدار جو ہے وہ پیدا امریکہ نے کروایا تھا. اب سنیں میجر جنرل قاسم سلیمانی نے کیا کیا. میجر جنرل قاسم سلیمانی نے سر وہ کمال کیا کہ اس وقت انقلاب اگر کھڑا ہے نا تو خامنئی کی بصیرت اور قاسم سلیمانی کی پروفیشنل جو اس کے ورکنگ تھی اس پر کھڑا ہے. اس نے ارد گرد اتنی پروکسیز لانچ کر دیں کہ امریکہ اسی میں پھنس گیا. اور یہ پروکسیز آپ بات کر رہے ہیں جو حزب اللہ ہے. ہاں اب میں بتاتا ہوں انہوں نے کیا کیا. انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا، انہوں نے میجر جنرل سلیمان نے لبنان میں حزب اللہ کو کھڑا کیا. اچھا اب دیکھیں نا، یہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ آپ اندر سے ہر شے خود تھوڑی لڑنی ہے. لبنان میں حزب اللہ کو کھڑا کیا. فلسطین میں حماس پہلے کھڑی تھی لیکن حماس کو سپورٹ اتنا کیا کہ حماس کو اون کر لیا. پھر تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ عراق میں شیعہ ملائیشیا بنا دی، جس نے صدام کو ٹینشن دینی شروع کر دی، جس کی وجہ سے ایران عراق جنگ کا باعث بنا. اس کے بعد پھر شام میں انہوں نے بشار الاسد کو لانچ کر دیا، اور شام میں اتنا مداخلت کی کہ ان کا بندہ، ان کی فکر کا بندہ اوپر صدارت تک آ گیا، بشار الاسد. اور بشار الاسد کے ذریعے انہوں نے شام کو کنٹرول کر لیا. اور یمن میں انہوں نے حوثیوں کو منظم کیا. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے اتنی پروکسیز بنا دیں کہ یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ دشمن کو اتنی ٹینشن دے دیں کہ سارا اس کا فوکس آپ پہ نہ رہے، اس کا فوکس اتنا ڈائیورٹ ہو جائے. اور جب فوکس ڈائیورٹ ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ اتنی قوت سے آپ سے نہیں لڑ سکتا. اب اس کی قوت 7 جگہوں پر بانٹی ہوئی تھی. اچھا، لیکن یہ اپنی نیبرنگ کنٹریز کے اندر ایسی پراکسیز بنا دینا جو اپنے ہی ملک کی حکومت کو تنگ کرے، تو یہ زیادتی والی بات نہیں ہے؟ دیکھیں اگر کوئی اور ملک ایران کے اندر ایسی کوئی پراکسیز کو کھڑا کر دیتا. دیکھیں اصل چیز ہوتی ہے آپ کا پبلک انٹرسٹ، آپ کے ملک کا تحفظ کیا ہے. یہ نہیں سوچتے کہ دوسرے کے ساتھ کیا ہونا ہے، کوئی بھی یہ نہیں سوچتا. نیشنل انٹرسٹ اس کا نام ہے کہ آپ نے ایسی اسٹریٹجی بنانی ہے کہ جو آپ کے ملک کا تحفظ کرے اور آپ کے خلاف جو لوگ صف آرا ہیں ان کی قوت کو تقسیم کرے. فائدہ ہوا ایران کو اس سے؟ فائدہ ہی فائدہ ہوا. ایران تو یہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا. ایران نے جتنا ڈیولپ کیا، اگرچہ کہ ایران کی معاشی پالیسیاں اور ایران کی جو خارجہ پالیسیاں ہیں یہ ہمیشہ سے میں ان پر تنقید کرتا ہوں، اور ہمیشہ سے انہوں نے اس طرح سے نہیں. مثلا اب خامنئی صاحب دنیا کے طاقتور ترین بندوں میں سے ہیں جن کے ایک اشارے پر کچھ سے کچھ ہو جائے، لیکن خامنئی صاحب نے پچھلے 30 سالوں میں دنیا کے کسی ملک کا دورہ نہیں کیا. لاسٹ ٹائم چائنا کا کیا، بس لاسٹ ایک دفعہ چائنا کا کیا جب سے سپریم لیڈر بنے. تو یہ دنیا سے کٹ کے آپ جتنے بھی طاقتور ہو جائیں یہ وہ دور نہیں رہا. اور خامنئی صاحب کی جو اپنی پبلک ورتھ ہے آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ اگر پاکستان میں آ جائیں تو پاکستانی شیعہ کمیونٹی کا کیا حال ہوگا. عزت تو ہر کوئی کرے گا لیکن ان کا کیا حال. تو یہ اگر دنیا میں پھرتے تو یہ چیزیں اور بہتر ہو سکتی تھی. ایک تو ان کی خارجہ پالیسی بڑی مختلف ہے، دوسرا انہوں نے ڈالر کا تصرف نہیں مانا، اپنے اس پہ رہتے
لیکن دیکھیں نا اس وقت انہوں نے صفر کر دیا، ٹھیک ہے، کیا کر دیا، ان کی کرنسی کو صفر کر دیا. اور یہ جو احتجاج ہے خارجہ پالیسی پر، میں کیوں بار بار تنقید کر رہا ہوں، یہ خارجہ پالیسی کی کمزوری ہے کہ آپ کے صحافی بھی اسرائیل کے ایجنٹ نکل رہے ہیں، آپ کے اچھے عہدوں پر لوگ، بریگیڈیئر لیول تک کے لوگ اسرائیل کے ایجنٹ نکل رہے ہیں. آپ کا آرمی چیف ایک بلڈنگ کی 17ویں فلور کے ایک کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے اور اسرائیل راکٹ مارتا ہے اور وہ اس کمرے تک جاتا ہے. یار یہ تو کوئی طریقہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں بہت بڑے لوپ ہولز ہیں. انٹرنل سیکیورٹی وہ نہیں مینج کر سکے. وہ جو انکلکیٹ ہوتے رہے باہر سے، یہ جو کیا کہتے ہیں غدار اور یہ جو جاسوس، اس کو کنٹرول نہیں کر سکے. ابھی یہ جو فسادات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہاں سے ذہن میں رکھیں ایران کے اندر دو پارٹی ہیں اس وقت. ایک پارٹی ہے پرنسپلسٹ، بنیاد پسند، جو انقلاب کے ساتھ ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ انقلاب کے خلاف بات کرنا یا انقلاب کو ریفارم کرنا یا انقلاب کی بنیادوں کو تبدیل کرنا یہ انقلاب سے غداری ہے. یہ اکثریت میں ہے، خامنہئی صاحب کے ساتھ اکثریت میں یہی لوگ ہیں. اور دوسری ریفارمسٹ ہیں، اصلاحات کرنے والے، ٹھیک ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے انقلاب سے یہ بھی وفادار ہیں، مگر یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو لبرٹی دیں، یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو تھوڑی آزادی دیں، لوگوں کو ایک جمہوری معاشرے والا ایران کے اندر وہ تصور قائم کریں. لوگ وہاں پر مذہبی آزادی چاہتے ہیں. ہاں بالکل مذہبی آزادی چاہتے ہیں. ایران میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی مذہبی طور پہ کسی فرقے کو دبایا گیا ہے یا شیعہ اکثریت میں اہل سنت جی، ایسا نہیں ہے. اور جو سختیاں دیکھیں، آپ کبھی بھی ایک منظم معاشرہ قائم نہیں رکھ سکتے جب تک کچھ چیزوں کی سختیاں نہ رکھیں. مثلا اب سختیاں، ایک بندہ کپڑے اتار کے پھرنا چاہتا ہے، یہ ایک بندہ شراب کا اڈا کھولنا چاہتا ہے اور یہ نہ کھولنے دیں تو یہ کہیں سختی ہے. یہ تو کوئی سختی نہیں. انہوں نے ایک اپنا اسلامی ریاست کا ڈسپلن قائم رکھنے کے لیے جو سختیاں کرنی ہیں وہ لازم ہے، اور وہ کر رہی ہیں اور بڑی اچھی طریقے سے کر رہی ہیں. اب کیا ہے، چونکہ بیراروی اور معاشرے کہیں سے کہیں پہنچ چکے ہیں، تو ان کے اندر اب نفس تو ہر بندے کے اندر ہے، تقویٰ کا درجہ ہر بندے میں ایک جیسا نہیں ہوتا. اب کیا ہوا کہ یہاں کے جو فتنہ پرور اور فساد پسند لوگ تھے، ان کو ان ایجنٹوں نے جو ایران کی ناقص خارجہ پالیسی کی وجہ سے آئے اور پھر یہاں پر 10 سال تک رہے اور بڑے بڑے عہدوں تک پہنچے اور انہوں نے مفادات لیے، مگر یہ نہیں پکڑ سکے ان کو. انہوں نے پھر اپنی پوزیشنوں کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو سڑک پر نکالا اور اب وہ لے کر آئے. اور یہاں تک معاملہ پہنچ گیا کہ امام حضرت خامنہئی کی تصویروں کو خواتین سگریٹ کے ساتھ اور لڑکے سگریٹ کے ساتھ جلا رہی ہیں. اچھا، اب یہاں سے ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایران دوبارہ انقلاب کی طرف جا رہا ہے؟ دوبارہ انقلاب کی طرف نہیں جا رہا. پھر کیا ہونے چاہ رہا ہے؟ ایران کے اندر ایک شر پسند قوت اٹھی ہے. اچھا، ایران کی اگر ہسٹری دیکھیں خمینی صاحب کے بعد، یہ ایران کے اندر دوسرا بڑا بھونچال ہے. اس سے پہلے کب ہوا تھا؟ اس سے پہلے جو آیا وہ جب محمود احمد نیاد ایران کے 2 دفعہ صدر رہے، ان کی جو دوسری ٹرم کا الیکشن تھا، ان کے مد مقابل یہ تھے اس پارٹی کے جو پرنسپلسٹ ہیں اور جو ریفارمرز ہیں اس پارٹی کے تھے، ان کا نام تھا حسین موسوی. یہ صدارت کا الیکشن تھا. حسین موسوی ہار گئے اور جو احمد نژاد تھے یہ جیت گئے. حسین موسوی نے احتجاج کا اعلان کر دیا اور الیکشن پر ریگنگ کا الزام لگایا اور اس نے کہا جی یہ الیکشن فیئر نہیں ہے، دھاندلی ہوئی ہے. اس نے امام حضرت خامنہئی صاحب کو اس نے درخواست لکھی کہ الیکشن کی ساری جانچ پڑتال کرائیں، ہمیں اعتماد نہیں ہے. خامنہئی صاحب نے جانچ پڑتال کرائی اور یہ اعلان کر دیا کہ الیکشن فیئر ہیں اور جو احمد نژاد ہے یہی صدر ہے. حسین موسوی اور ان کی پارٹی جو تھی ریفارمرز، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا اور ایک کیمپین بھی چلی گو گرین. اب بتانے رہے انہوں نے گو گرین. اب انہوں نے کیمپین چلائی اور موسوی صاحب کا جو علامت تھی وہ گرین تھی کہ ہم ایران کو گرین کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا، یعنی ترقی کی علامت تھی. تو وہ گرین کی طرف، وہ گرین ایسا سگنل بنا گو گرین کی، وہ ایک پوری تحریک اور جماعت بن گئی اور اس نے اتنی شدت اختیار کی حتیٰ کہ ایران کے سارے سیلیبریٹیز، ایران کے سارے بڑے کھلاڑی، ایران کے سارے بڑے ایکٹر اور ایران کے علماء میں سے بھی زیادہ نہیں کم ان کے ساتھ چلے اور یہ ایک بہت بڑا بھونچال بن گیا. بالآخر پاسداران انقلاب اور فوج دونوں کی انٹرونشن کے ساتھ خامنہئی صاحب نے اس کو روکا. ایک وہ بہت بڑا معاملہ تھا. اس کے بعد اب یہ دوسرا بڑا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، جو اب ہو رہا ہے. اچھا، اس بیچ بھی ایک مسئلہ ہوا تھا، لوگ سڑکوں پر آ گئے تھے، انٹرنیشنلی کافی زیادہ اس پر بات ہوئی تھی. ایک لڑکی کا معاملہ تھا، وہ ایران میں آتی ہے، اسے آئیڈیا نہیں تھا کہ ایران کے اندر جو ہے وہ حجاب والا کیا معاملہ ہے. اس کو حراست میں لے لیا جاتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے. اور تب یہ کہا گیا، انٹرنیشنل میڈیا نے کوٹ کیا، جو بائیڈن نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا
کہ زیر حراست ایران کی اس کا قتل کیا گیا؟ قتل ہوا یا نہیں وہ اللہ جانے، لیکن جب معاملہ ہوتا ہے نا تو اس طرح 1 2 4 کیس ہوتے ہیں، اور اس کیس کو اٹھا کے آپ پوری ریاست کو بلیم نہیں کر سکتے۔ یہ ہوا ہوگا، ابھی میں نے ویڈیو دیکھی، ان فسادات میں عورتیں اپنا حجاب اور اپنا وہ جو گاؤنس ہے نا اس کو اٹھا کے پھینک رہی ہیں، اور نیچے سے جینس کی پینٹ کے ساتھ آزادی منا رہی ہیں کہ اب ہمیں لبرل ایران چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اگر تو دیکھیں یہ اس طرح کی آزادی تو ہر جگہ پہ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی عورت حجاب نہیں پہننا چاہتی تو اسلام حجاب کی تبلیغ کرتا ہے، اسلام حجاب نہ پہننے پر اس کے نقصانات بتاتا ہے، اسلام انفورس طریقے سے حجاب کروانے کا کوئی حکم نہیں دیتا، کیونکہ اس عورت جو بے حجاب ہے یا جو برہنہ ہے، جو گناہ گار ہو رہی ہے آدھا لباس پہن کے، اس کا عذاب ریاست نے نہیں بھگتنا، اس عورت نے خود بھگتنا ہے۔ لیکن ریاست کی کیا ذمہ داری ہے؟ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نظم قائم کرے، ڈسپلن قائم کرے، اور ایسا ماحول دے کہ سب لوگ اس کی طرف سے جائیں۔ ہاں، بعض جگہ پہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ جب نظم قائم ہو جائے اور اکثریتی رائے کے ساتھ قائم ہو جائے، مشاورت وشاورہم فی الامر، مشاورت کے ساتھ قائم ہو جائے، اور پھر 2 4 عناصر اس پورے نظم کو خراب کر رہے ہوں اور وہ فتنے کی شکل اختیار کر لیں، تو ان کو طاقت کے ساتھ مینج کرنے کی ریاست اجازت دیتی ہے۔ اچھا، آج کے دن پہ ایران میں کہا جا رہا ہے جین زی اس کا انقلاب آ رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا بنگلہ دیش میں بھی آیا، اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ نکل آئے، نیپال میں ہم نے دیکھا وہاں پر بھی ایسے ہی کچھ ہوا۔ تو اب یہ جو ایران میں جین زی کا ایک انقلاب آ رہا ہے، جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے، کیا اس بار خامنائی جو ہیں مائنس ہو جائیں گے؟ دیکھیں، آوازیں بہت ساری ہیں مائنس خامنائی۔ آپ نے پاکستان میں بھی ایک آواز سنی تھی مائنس عمران خان۔ دیکھیں، مائنس وہ بندہ ہوتا ہے جس کی اپنی ورتھ نہ ہو، جو پلانٹڈ ہو، جو کوئی لائے، اور اس کو تو مائنس کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب اگر ایک شخص کی پاپولیرٹی اور اس کے ساتھ لوگوں کی کمٹمنٹ کا یہ لیول ہے کہ لوگ تمام طرح کی مشکلات برداشت کر کے بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں، تو وہ کبھی مائنس نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آئیے؟ نہ خمینی مائنس ہو سکتا ہے ایران سے، نہ خامنائی مائنس ہو سکتا ہے ایران سے۔ 20% لوگ بھی نہیں ہیں جو خامنائی کی اپوزیشن میں کھڑے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے، جو اکانومسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایران سیکیور نہیں ہے، چونکہ اکانومی کی کوئی پالیسی وہاں پہ نہیں کر دے، دنیا کے ساتھ کنیکشن کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں، اس بات کا انہوں نے خود بھی احساس کیا۔ آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی امریکہ نے یہ دراندازی کی، انہوں نے روس کے ساتھ تیل کا معاہدہ کیا، انہوں نے اس کو پبلک کیا، پھر روس کے صدر سے بیان آیا کہ روس کے ایران کے ساتھ جو تیل کا معاہدہ ہے، ایران امریکہ کی ان دھمکیوں کا اس سے کوئی اثر انداز نہیں۔ گویا کہ اس بات کا انہوں نے اندازہ کر لیا کہ ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، امریکن اگر عیسائی ہیں تو روسی کون سے مسلمان ہے، شیعہ نہیں ہے نا۔ اس کا مطلب ہے مسئلہ ایمان و کفر کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کون ہے اور آپ کے اگینسٹ کون ہے، آپ کو ختم کون کرنا ہے۔ روس کا اس سے کوئی غرض نہیں ایران رہے نہ رہے، انہوں نے ایران کے ساتھ معاشی تعلقات رکھنے ہیں۔ اچھا، ان کا تو ایک یہ بھی ہے نا کہ دشمن کا دشمن جو ہے وہ دوست ہوتا ہے، دوست اس ہوتا لیے ہے، وہ ساتھ بھی دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے روس اور چائنا دونوں ایران کے ساتھ ہیں، دونوں سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ نارتھ کیا ہے؟ کوریا جو ہے وہ بھی یہ سپورٹ کر ایران رہا ان ہے۔ کا فرنٹ مین ہے امریکہ سے لڑنے کے لیے، تو ایران چونکہ امریکہ کا دشمن ہے، تو اور ان دونوں کا بھی امریکہ دشمن ہے، تو دشمن کا دشمن دوست ہو گیا۔ تو نیچرلی انٹرنیشنلی ایران کی پشت پناہی تو پھر سارے لوگ کر ہی رہے ہیں۔ اچھا، اس ٹائم پر مشن خامنائی وہ ہے کیا؟ مشن خامنہ یہ ہے کہ ایران کے انقلاب کو تحفظ دیا جائے، اور ایران کے اندر وہ جو کول اینڈ کام ماحول تھا اس کو دوبارہ رکھا جائے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں وہ کامیاب ہو جائیں گے تو میرا نہیں خیال، کیوں نہیں ہوں گے؟ چونکہ یہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب ایک بہت ہیوی قسم کا آپریشن درکار ہے۔ اس وقت ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت تھی جب یہ ایجنسیاں، دیکھیں نا، ایران کبھی بھی آنکھوں کا تارا تو نہیں رہا مغرب کا، ہمیشہ کھٹکتا رہا، اور خاص طور پہ جب سے ایران نے غزہ کاز پر سٹینڈ لیا ہے، پوری امت مسلمہ نے، کسی نے غزہ کاز پر اور فلسطین کی پر جو ظلم کیا ہے اسرائیل نے، سب سے بڑا نمائندہ جو امت مسلمہ کا تھا وہ ایران تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کیا یہ اتفاق ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد ایران کو پھر سے انہوں نے چھیڑا چھاڑی شروع کر دی؟ یہ وہ غزہ کاز، اور پھر ایران کا غزہ اور فلسطین کے لیے کھڑے رہنا، اور پھر اسرائیل کے حملے کو انہوں نے ایسا کاؤنٹر کیا، سٹینڈ کیا، حتیٰ کہ امریکہ کا حملہ ہوا وہ سٹینڈ کر گئے۔ تو یہ سارے پس منظر ہیں۔ اس آج کل جو ہے نا، یہ جین زی کو اچانک یاد آ گیا کہ ہمیں آزادی چاہیے، جین زی کو اچانک یاد آ گیا ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ
غزہ کاز اور فلسطین سے پہلے جن زی کیوں نہیں کھڑی ہوئی؟ یہ امریکہ اور اسرائیل کی کا ایران سے جنگ سے پہلے کیوں نہیں کھڑی ہوئی؟ نہیں، انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ایک تو ایران فاصلے پر بہت زیادہ ہے، دوسرا انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ہم اتنی ایک تو جنگ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کریں تو اور ممالک متاثر ہوں گے، وہ انٹرنیشنلی پاسبل نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر کیا نتیجتاً آسان حل یہ ہے کہ ملکوں کے اندر سے بغاوت اٹھائیں اور ان کے ذریعے اپنا کٹ پتلی وہاں پر بٹھا دیں۔ یہی ایران تھا جو امریکہ کی آنکھ کا تارا تھا رضا شاہ پہلوی کے دور میں، کہ امریکن سائنٹسٹ آ کے ان کا ایٹامک پلانٹ ایڈجسٹ کرتے تھے، انسٹال کرتے تھے۔ تو لہٰذا ایران سے پرابلم نہیں ہے، ایران کی حکومت سے پرابلم ہے کہ یہ کٹ پتلی نہیں ہے۔ خامنئی صاحب سر اٹھا کے بات کرنے والے لوگ ہیں، وہ جھکتے نہیں ہیں۔ یہ ہے ایران کے ساتھ اصل پرابلم۔ اب یہ پالیسی ان کی یہ ہے کہ اب ایران سے جنگ نہیں کریں گے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ چونکہ جب آپ داخلی انتشار کروا لیں تو جتنا ڈیمیجنگ داخلی انتشار ہوتا ہے، خارجی انتشار اتنا ڈیمیجنگ نہیں ہوتا۔ اچھا، اس ٹائم پہ جو ایران کی عوام ہے یا جینزی ہے، وہ تو سپریم لیڈر اور حکومت کے اگینسٹ ہے، لیکن یہ 10-20% لوگ ہیں، یہ فتنہ پسند لوگ ہیں، اکثریت ایسا نہیں ہے۔ ابھی کل 2 دن پہلے بلال کتب صاحب کے پروگرام میں ہم بیٹھے تھے، وہاں ایک شیعہ عالم آئے ہوئے تھے، ان کا بہت آنا جانا ہے۔ وہ یہ بتا رہے تھے کہ لوگ ہیں احتجاج کر رہے ہیں، بہت کم لوگ ہیں، اور اب وہ چیزیں ساری کنٹرول ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑی سی گرفتاریاں ہوئی ہیں تو باقی لوگ ڈر کے گھر میں بیٹھ گئے ہیں۔ تو لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ کوئی پورا کا پورا ایران سڑکوں پہ ہے یا وہ لبرل ہونا چاہتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ وہاں دوسرے مسالک کو آزادی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ چیزوں کو بین الاقوامی میڈیا، چونکہ یہ بین الاقوامی میڈیا کی ایما پر سب کچھ ہو رہا ہے، تو کہیں پر احتجاج ہوتا ہے تو وہ اتنا بڑا ایران کو چھوڑ کر اس احتجاج کو یوں دکھاتا ہے کہ جیسے لوگ مر گئے ہیں، اب پھانسیاں دی جا رہی ہیں۔ ایک بھی شخص کو پھانسی دی گئی؟ آپ کے پاس رپورٹ ہے؟ اور وہاں پر آپ دیکھیں، امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس کا پریزیڈنٹ بیٹھ کے کہتا ہے کہ اب پھانسی دینا بند کر دی گئی۔ چیزوں کو کتنا مینوپولیٹ کرتے ہیں، پورٹریٹ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا کوئی جنزی خلاف نہیں ہے، البتہ ان کی کچھ پالیسیاں ہیں، ان کو وہ ٹھیک کرنی چاہیے، انٹرنل لوپ ہولز ہیں اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ انقلاب ایران بھی محفوظ رہے گا، خامنائی بھی کہیں نہیں جانے والا، اور نہ خامنائی صاحب مائنس ہونے والے ہیں۔ لیکن ان کو اپنی پالیسیاں دیکھنی ہیں، انہوں نے دنیا کے ساتھ روابط کو بہتر کرنا ہے، خامنائی صاحب کو پوری دنیا کے دورے کرنے ہیں، تب جا کے ایران کی وہ پوزیشن اسٹیبلش ہوگی جو پوزیشن ایکچوئل ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں ہوگی۔ لیکن امریکہ تو چلیں ٹھیک ہے، جنگ سٹارٹ نہیں ہو رہی، اسرائیل جو ہے وہ سکون لینے دے گا؟ کیونکہ اسرائیل کی آنکھوں کا تو کانٹا ہے ایران۔ اس وقت تک اسرائیل سکون نہیں لینے دے گا جب تک اسرائیل جو انٹرنل انہوں نے مداخلت کی ہے اس سے مایوس نہیں ہو جاتا۔ ابھی تک وہ مایوس نہیں ہوا۔ یعنی آپ دیکھیں رضا شاہ پہلوی، ان کے ہاں اسرائیل کے اندر جو فلسطین کے ساتھ دیوار گری ہے، وہاں جا کر یہودیوں کے ساتھ ان کے مذہبی مراسم ادا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ یوں کھڑے ہیں، اور پچھلے 1 مہینے سے وہ کتنے ایکٹیو ہے سوشل میڈیا پہ۔ اور اس کا ایک بیان بھی آیا ہے کہ اگر میں واپس آ گیا اقتدار میں ہاں، تو میں اسرائیل کو تسلیم کر لوں گا، ہاں بالکل ظاہر ہے، یہ تو حجاب پر پابندی بھی لگا دوں گا۔ یعنی 2 چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ اس نے ایران کے اندر آپ دیکھیں کہ 60-70% تو وہ لوگ ہیں جو کہ اس نظام جو ہے جو شرعی نظام کہہ لیں، یا جو انہوں نے اپنے ڈسپلن بنایا اس کے ساتھ ہیں۔ 25 سے 30% اس کے خلاف ہو سکتے ہیں، ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اسرائیل اب سیکنڈ اٹیمپٹ کی طرف چلا گیا ہے، جنگ کو چھوڑ کر اب وہ داخلی انتشار پر انویسٹ کر رہا ہے۔ اب وہ اٹیمپٹ کریں گے 1 مہینہ، 2 مہینہ، 6 مہینہ، سال، اگر تو حالات بگڑتے سے بگڑتے گئے تو وہ اس پالیسی کو اور جاری رکھیں گے، اسی اسٹریٹجی کو چلائیں گے۔ اور اگر حالات ایران کی گورنمنٹ نے کنٹرول کر لیے اور فسادات رک گئے، پھر وہ حملہ کر سکتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں زیادہ سے زیادہ بھی اگر کوئی چیز ڈیمیج ہوتی ہے تو ایران کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایران نے اگر دنیا کے ساتھ، جس طرح میں نے عرض کی، خامنئی صاحب کو پوری دنیا کا دورہ کر رہے ہیں، وہ طاقتور ترین، بہترین اور ذہین ترین آدمی ہیں، دنیا کا دورہ کریں اور اپنے تعلقات بہتر کریں دنیا کے ساتھ، ریلیشننگ کو مضبوط کریں۔ ایک ایران کا الیکٹڈ صدر جاتا ہے، بے شک وہ جاتے ہیں آتے ہیں، ان کی وہ ورتھ نہیں ہے جو سید علی خامنئی کی ورتھ ہے۔ لیکن ان کو تھریٹ نہیں ہے اگر وہ باہر نکلتے بھائی ہیں؟ اگر ایران اپنے چیف اس کو رہبر کو بھی سیکیورٹی نہیں دے سکتا تو پھر اس ملک کو بند کر دینا چاہیے۔ یہ کیا طریقہ ہوا؟ سیکیورٹی تھریٹ کس کو نہیں ہوتے آج کے دور میں؟ ہم نے دیکھا نا وینزویلا میں کیا ہوا۔ سیکیورٹی تھریٹ ہوتے ہیں ہر جگہ پہ، آپ پراپر ایک اس میں ایئر کرافٹ میں ان کو لائیں اور پراپر سیکیورٹی میں رکھیں۔ کم از کم پاکستان سے تو ان کو کوئی خطرہ نہیں، اس کے علاوہ دنیا کے اور بہت سارے ممالک ہیں جہاں سے کوئی خطرہ نہیں، چند ایک ملک ہے جہاں سے خطرہ اچھا، ہے۔ لیکن ایران کے جو ہمسایہ ممالک ہیں اس کے ساتھ کیسا ریلیشن ہے؟
دیکھیں ایران کا پاکستان کے ساتھ تو ریلیشن ایک ایکسٹرا آرڈنری ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ پاکستان میں شیعہ کمیونٹی بہت ہے، ایران میں شیعہ کمیونٹی بہت ہے، اور پاکستان میں بھی سارے مسلمان اور وہاں بھی مسلمان، تو ان کا تو ایک مذہبی اور وہ ہم آہنگی کا تعلق بن جاتا ہے۔ باقیوں کے ساتھ ایران کے جو تعلقات ہیں وہ بڑے مناسب ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تعلقات ہمیشہ معاہدات کے ساتھ بڑھ، آپ دیکھیں پاکستانی گورنمنٹ سو اختلاف کرے، ہر چوتھے دن کسی نہ کسی کے ساتھ ایم او یو ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے ہی حصار میں بند ہے، ان کو تھوڑا نکل کے بزنس اور خارج، ایران کا فیلئر دو چیزیں ہیں، اکانومی اور خارجہ پالیسی، اور یہ دیکھ، اور تیسرا انٹرنل سیکیورٹی۔ اچھا اگر اکانومی انہوں نے کنٹرول نہ کی اور اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں ابھی تک، نہیں جی انقلاب لوگوں نے کھانا نہیں ہوتا، ذہن میں رکھیں، فکر سے پیٹ نہیں بھرتا۔ ابھی دیکھیں نا اتنا تو انہوں نے کیا ہے ڈیمیج اکنامک پالیسی نے، کہ $60 صدر نے اعلان کر رہا تھا کہ $60 ہر امریکی کو ملیں گے ایک مہینے کے۔ یہ ایک اسٹریٹجی بنائی ہے انہوں نے اس کو کنٹرول کرنے کی، موب کو واپس کرنے کی، تو یہ تو کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ یعنی آپ 5-6 مہینے کے لیے $7 دے دیں گے، $7، 700 نہیں، صرف $7، اور پھر بعد میں وہ واپس پلٹ آئیں گے، پھر کیا کریں گے؟ تو لہٰذا اکنامک ڈیمیج ہے وہاں پہ، اور اکنامک ڈیمیج ملکوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس پر اگر سنجیدگی سے پالیسی نہ بنی تو انقلاب، یہ چیزیں آہستہ آہستہ ان پر وہ ضربیں لگتی جائیں گی کہ ان کی موثریت کم ہوتی جائے گی۔ ایران اپنے آپ کو جاسوسوں سے کیسے بچائے گا؟ وہ CIA کے جاسوس ہوں یا موساد اسرائیل کے؟ ایران کو اسٹریٹجی لینی چاہیے، ہمسایہ ملک سے مدد لیں، پاکستانی ایجنسیوں سے مدد لیں، جنرل عاصم منیر صاحب سے آ کے مدد لیں، دیکھیں انہوں نے کیسا اپنے سے 10 گنا ملک کے ساتھ کیا ہے، یہاں آئیں، ٹھیک ہے، اور دنیا میں جہاں اچھے تعلقات ہیں وہاں جائیں، اپنی انٹرنل سیکیورٹی پر توجہ دیں، اپنی ایجنسیوں کو مضبوط کریں۔ تو جب تک یہ باہر کے جو ایجنٹ ہیں یہ ایران بند نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں نا پاکستان سے زیادہ متاثر کون سا ملک تھا کہ افغان جنگ میں، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کروڑ کے قریب افغانی آ گئے تھے، کتنا انہوں نے پاکستان میں تباہی مچائی، لیکن جب قابو کرنا تھا اگلوں نے کر لیا نا، ٹھیک ہے نا، ISI نے کیا نا، اور ایسا کیا کہ ٹرمپ صاحب ہر دوسری تقریر میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ادھر ان کو بھی کنٹرول کرنا ہے، ان کے پاس نہیں ہے تو پیشہ ورانہ مدد لیں، وہ پاکستان ہے اور بہت سارے ممالک ہیں، روس ہے، چین ان کو پیشہ ورانہ مدد دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے یہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں کسی نے مدد نہیں کی ہوگی؟ لیکن یہ مدد ایونچول نہ لے کے، کوئی ایونٹ ہو تو مدد کے لیے دوڑ پڑیں، اس کو لے کے پالیسیز کو سٹرونگ کریں اور ملک کی بنیادوں کو مضبوط کریں۔ جب تک آپ کی داخلہ پالیسی، آپ کی اکانومی، ٹھیک ہے، مضبوط نہیں ہوگی اور آپ کی خارجہ پالیسی، اس وقت تک آپ انقلاب یعنی یہ بڑی اچھی بات ہے انقلاب، لیکن دیکھیں انقلاب کب تک آپ بیچ کے لوگوں کو قابو کر کے رکھیں گے؟ آپ کو کام کرنا ہے، بالآخر دنیا کہے گی کہ یار یہ اکانومی تو قابو کر نہیں سک رہے، انقلاب ایک بڑی اچھی کنٹریبیوشن، لیکن اکانومی قابو نہیں کر پا رہے، انقلاب بڑی اچھی کنٹریبیوشن، لیکن باہر کے ایجنٹ آتے ہیں دوسری ایجنسیوں کے، اس کو قابو نہیں کر پا رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرف آواز اٹھ سکتی ہے کہ یہ حکومت چلانے کے اہل نہیں ہے، ہاں ان کو مذہبی ونگ دے دیا جائے، اس کو مینج کر سکتے ہیں۔ سپریم لیڈر کا جانشین وہ کون ہوگا؟ یہ تو میں تب بتا سکتا کہ اگر موروثیت کا نظام ہوتا پاکستان کی طرح ایران میں بھی۔ لیکن کہتے ہیں کہ 4 نام کوئی ہیں جو دے دیے گئے ہیں، وہ لیکن سامنے نہیں سیکرٹ لاتے، رکھے ہوئے ہیں۔ وہ سامنے نہیں لاتے، لیکن ان کی جو پارلیمنٹ ہے انہوں نے کرنا ہے۔ لیکن جس طرح خامنئی صاحب کو اس کے جو خمینی صاحب کے بڑے ہی اعتماد والے بندے تھے، تو ایکچولی خامنئی صاحب ہی اس کا انتخاب کریں گے، یہ بات آپ ذہن نشین رکھ لیں، لیکن پروسیجر اس کا جو ان کا ہے ایک قانونی طریقہ، اس کے ذریعے اس کو لائیں گے۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے جس طرح سے دیکھا وینزویلا میں ٹرمپ جو ہے وہ حملہ کرتا ہے، وہاں کے صدر کو اٹھا کر لے آتا ہے، اور پیچھے جو مقصد تھا وہ وینزویلا کا آئل تھا۔ تو اس ٹائم بھی یہ جو جنگ کی باتیں چل رہی ہیں، امریکہ کہتا ہے کہ وہ حملہ کر دے گا، ایران کے اندر کون سے وسائل ہیں جن پر نظر ہے دنیا کی؟ ایران کے اندر تیل سب سے بڑا ہے، یعنی آئل تو اتنا ہے ایران میں، جس کے ایران اپنی اس ناقص معاشی پالیسیوں کے باوجود کس بنیاد پہ کھڑا ہے؟ اس کی بنیاد پہ کھڑا ہے جو ایران کے اندر آئل ہے۔ دوسرا ایران کے اندر ٹورزم ہے، بڑی بڑی ہستیوں کے مزارات ہیں، تو ٹورزم خود ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، تو یہ اس پر کھڑا ہوا ہے۔ دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ جب ایران اسرائیل اور ایران امریکہ جنگ ہوئی ابھی حال میں، تو وہ جو ایک رستہ جاتا تھا بحری رستہ، ایران نے وہ کچھ عرصے کے لیے بند کر دیا۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ میں
تیل کی قیمتوں کا کیا حال ہوا، چونکہ جہازوں کو کئی 100 کلومیٹر دور کا وایا کر کے جانا پڑتا تھا۔ تو ایران کی اسٹریٹجک حیثیت بڑی اہم ہے، یہ جو لوکیٹ کر رہا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے، اور جہاں پہ اس کے اندر تیل ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو وسائل کی کمی نہیں ہے۔ دیکھیں کئی ایسے دنیا کے ملک ہیں، سوئٹزرلینڈ لے لیں آپ، جو صرف ٹورزم پہ ہیں اور ایسی ان کی شہری زندگی جی رہے ہیں، وہ پوری ویلفیئر اسٹیٹ بنے ہوئے ہیں۔ سویڈن میں خود دیکھ کے آیا ہوں، نہ وہاں کوئی تیل کا نشان، نہ وہاں کوئی گیس کا نشان، لیکن وہاں ایسی زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لوگ، اصل چیز ہوتی ہے وسائل کا استعمال اور ڈسپلن، اور وسائل کا پراپر استعمال آپ دنیا کے ساتھ کیسے کرتے ہیں۔ تو ایران تیل دے کے بہت کچھ ابھی روس کے ساتھ ایران نے تیل کا معاہدہ کیا ہے، ٹھیک۔ تو ایران کے اندر جو تیل کا ہے معاہدہ، تیل کے جو ذخائر ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتے ہیں ایران پر قابو کرنے کے۔ اور آپ نے یہ بڑا اچھا سوال کیا، یہ میں ابھی ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا یہاں آنے سے پہلے، کہ جب رضا شاہ پہلوی تھا تو اس وقت ایران کے تیل کے کنووں پر امریکہ کے قبضے تھے، اور وہاں پر جو ڈپو بنے ہوئے تھے وہاں امریکن لوگ بیٹھے ہوتے تھے، اور وہ باہر جاتا تھا سارا تیل، اس کا 18% ایران کو ملتا تھا۔ کتنا جی؟ اور 18% ایران کو ملتا تھا، اور باقی سارا ٹوٹل جو ہے، ٹھیک ہے، وہ 82% وہ امریکہ اور اسرائیل اور باقی لوگوں کے پاس جاتا تھا۔ تو یہ تو ان کو پتہ، ان کے ٹریلینز آف ڈالر کا نقصان ہو گیا۔ تو یہ بالکل ہو سکتا ہے وینزویلا میں جس طرح اس کا آئل مسئلہ بنا ہے تو یہاں بھی آئل مسئلہ بن سکتا ہے۔ کچھ عرصے پہلے ایران اپنی نیوکلیئر سائٹس پر کام کر رہا تھا، اور ہم نے پچھلے سال جون میں دیکھا کہ امریکہ جو ہے وہ B-2 بامبرز کے ذریعے حملہ بھی کرتا ہے، لیکن تب بیان آتا ہے کہ وہ جو نیوکلیئر سائٹس ہیں وہ سیف ہیں، اور جو یورینیم تھا وہ موو کر دیا گیا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایران ان دنوں بھی نیوکلیئر پاور جو ہے وہ بن جائے گا؟ کیونکہ ایران کا اس ٹائم پہ نیوکلیئر پاور بننا بہت ضروری ہے، ادروائز تو اسے دبا دیں گے، اپنی بقا کے لیے اس کو چاہیے۔ ایران نیوکلیئر پاور ہے، ایران اس کو اناؤنس نہیں کر رہا، ایران اس کے ایکسپیریمنٹ نہیں کر رہا، کیونکہ ایران کی معاشی حالت اس کی متحمل نہیں ہے۔ ایران نے جس وقت اپنی معاشی حالت، اپنی کرنسی کو سٹیبل کر لیا اور وہ ڈالر کے تقابل میں کہیں کہیں آ گئی، مثلا ابھی جب وہ کرنسی ختم ہوئی ہے تو 45,000 ایک ڈالر کا ایرانی کرنسی 45,000 سے تجاوز کر چکی تھی، پھر انہوں نے صفر کر دی۔ تو جب یہ کرنسی قریب قریب آئے گی اور اس کو وہ امپروو کریں گے تو پھر جا کے اپنا جو ہے ایران اس کی طرف جائے گا، اناؤنس کر دے گا۔ ایران ایٹمی طاقت میری رائے میں بن چکا ہے، لیکن اس کو وہ نہیں کر سکتے۔ باقی یہ انٹرنیشنل ساری کی ساری اسٹریٹجیز ہوتی ہیں۔ امریکہ بھی ایسا بچہ نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے لیے کسی سے تعلقات خراب کر لے۔ انہوں نے پراپر انفارم کیا، جو خامنئی صاحب کے آفس سے آئے انہوں نے انفارم کیا، انہوں نے وہ شفٹ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے علامتی حملہ کر لیا، اور اسرائیل کو یہ لالی پاپ دیا، دیکھو تمہارے لیے ہم جنگ میں کود پڑے، اور ادھر انہوں نے اپنے معاملات سیٹل رکھے ہوئے ہیں سارے کے سارے، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا ایران ایٹمی قوت بنے گا نہیں، ایران ایٹمی قوت ہے، ایران اس کا اظہار نہیں کر سکتا۔ ابھی انٹرنیشنل حالات اور ایران کے اپنے داخلی حالات اور ایران کے معاشی حالات اس کی اجازت نہیں دیتے۔ دوستو، آج کے پوڈ کاسٹ میں تو ہم نے ایران کی ہسٹری سے لے کر موجودہ حالات تک بات کی۔ اگلا پوڈ کاسٹ آپ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔